براہ راست آپ کو لیے چلیں گے، اس وقت کامران خان ٹیسوری تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ 12,000 ہوں گے اور 40,000 لوگ سروس میں ٹریڈ کرتے ہیں، تو 40,000 لوگوں سے تو پاکستان میں بزنس نہیں ہو۔ جس شہر کی آبادی 3 کروڑ ہو، جس ملک کی آبادی 24 کروڑ ہو، اس میں لوگ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، ان کی تعداد صرف 40,000۔ میرے خیال سے یہ جو لفظ لکھا ہے نا انویسٹ ایکسپو، ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ انویسٹ ایکسپو سینٹر میں، کیونکہ 20 سال سے صرف یہاں ایگزیبیشنز ہو رہی ہیں، ایکسپو ہو رہی ہیں، رزلٹ نظر نہیں آئے، پیسے لگ کہاں رہے ہیں۔ پچھلے دنوں آپ نے خبر سنی ہوگی، پاکستان اسٹاک ایکسچینج 1 لاکھ سے اوپر چلا ہے، 77 سالہ تاریخ توڑ دی۔ میں وہاں پہنچا مٹھائی اور پھول لے کے، تو ان کے فاروق صاحب سے میں نے یہی سوال پوچھا کہ بھائی اس پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کتنے لوگ ایکٹیو ممبر ہیں آپ کے؟ تو وہاں ٹوٹل ممبران کی جو تعداد ہے وہ 3,75,000 ہے، لیکن ایکٹیو ممبر وہاں بھی 15-20 ہزار ہے۔ تو پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تو 2 سے 3 ملین لوگوں کے اکاؤنٹس ہونے چاہیے۔ اچھا کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ کسی سے بھی پوچھو کہ یار یہ فیوچر ٹریڈنگ میں آپ انویسٹ کریں گے، کہیں گے سر اکاؤنٹ کھولیں گے، یہ ہمارا پیسہ ڈبا دیں گے، کھا جائیں گے۔ اسٹاک ایکسچینج میں اکاؤنٹ کھولیں گے، پیسہ ڈوب جائے گا، یہ 4 آدمی ہی مارکیٹ اوپر نیچے کرتے ہیں، اور چاروں کے ایڈوائزر احمد چنائے صاحب ہیں۔ اب آپ سوچو یار، ایک آدمی 4 کو ہی چلا رہا ہے، وہ سارا پاکستان کہہ رہا ہے پیسہ ڈوب جائے۔ یار میں نے کبھی اکاؤنٹ نہیں کھولا، مجھے اسٹاک ایکسچینج کا نہیں پتا، لیکن جب مجھ سے بھی کوئی پوچھتا ہے میں کہتا ہوں پیسہ ڈوب جائے گا۔ تو اویئرنیس سچی باتیں نہیں ہے۔ جس نے اکاؤنٹ نہیں کھولا، جس کو اسٹاک ایکسچینج کا نہیں پتا، جس کو فیوچر ٹریڈنگ کے بارے میں نہیں پتا، اب یہ مجھے کہہ رہے تھے 400 روپے میں 300 میں گولڈ انویسٹ کریں، تو میں نے دل میں سوچا 300-400 میں سونے میں انویسٹ ہو سکتا ہے کہ رات کو سو جائے آدمی، کیونکہ صبح اٹھ کے 300-400 کی سوائے دیہاڑی کے سونا تو 3 لاکھ روپے تولا ہے بھائی، میرے تو خود فیملی کا بزنس ہے، تو 300 روپے میں تو صرف سونے کی ہوا آ سکتی ہے، کیونکہ اس شہر میں بجلی تو آتی نہیں ہے، تو کھڑکی کھولیں اور سو جائیں۔ 300 میں تو بھائی یہی مل سکتا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے، جس طرح ہم اپنے قومی ترانے پہ کھڑے ہوتے ہیں، نیشنل اینتھم، وہ اور بات ہے کہ اس میں اس صوبے کے چیف منسٹر کا نام روزانہ ہم اس میں سنتے ہیں، مراد، ان کو پتہ ہی نہیں کہ سارے لوگ صبح شام دوپہر ہر نیشنل اینتھم میں ان کو یاد کر رہے ہیں، صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں۔ لیکن بھائی جس طرح نیشنل اینتھم پہ کھڑے ہو رہے ہیں، ایسے اس ملک کی معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے کھڑے ہو، ایسے ہی اس ملک کے نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے کھڑے ہو۔ ہم 5 سال میں ایک دفعہ ووٹ دینے کی لائن میں جیسے کھڑے ہوتے ہیں، ایسے پورا سال، پورے 5 سالوں اس نظام کو معیشت کے، معاشرت کے مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو میرے نوجوان بہن بھائی، ابھی وہ میں پوچھ رہا تھا، اب وہ جتنے لوگ بھی باہر معلومات لینے آ رہے ہوں گے وہ بول رہے ہوں گے سٹالز خالی پڑے، کیونکہ سارے میری وجہ سے یہاں بیٹھے، اس لیے کہ اس ملک کا جو معاشی نظام ہے وہ چند ہاتھوں میں ہے، چند ہاتھوں میں ہے۔ اسی لیے جو میرے ملک کے وسائل ہیں یہ ان بہن بھائیوں کے پاس نہیں پہنچے۔ بات تو ہم بہت بڑے والیوم کی کر رہے ہیں، کیپٹل ہاؤسز کی کر رہے ہیں، یہاں جو پیچھے بیٹھے ہیں یہ ہاتھ اٹھا کے کہہ سکتے ہیں کہ کسی کو 10 لاکھ روپے کا پیکیج مل رہا ہے، کوئی 15 لاکھ روپے کما رہا ہے کوئی پیچھے بیٹھے والا ہاتھ اٹھانے والا؟ 15,000 والے بیٹھے ہیں، سن لیں آپ، احمد چنائے صاحب آپ ذرا فون سے نکلیں، آپ ایسا نہیں اسٹاک ایکسچینج اوپر نیچے کر رہے ہو، یہ 15,000 والے ان کے مستقبل کا سوچنا ہے کہ یہ 15 لاکھ والے کیسے بنے۔ ہم تو صرف یہ دیکھتے ہیں کہ جو پاکستان میں بینکس ہیں وہ اربوں روپے کما رہے ہیں، جو کچھ چند اسٹاک کے جو بروکرز ہیں وہ اربوں کما رہے ہیں، لیکن جو
اس ملک کے نوجوان ہیں، یوتھ ہے، یا جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں، لوئر مڈل کلاس کے لوگ ہیں، وہ تو صرف 15,000 سے 35,000 روپے کمائیں، اور اس میں بجلی کا بل، پانی جو کہ آتا نہیں ہے، گیس جو کہ آتی نہیں ہے، اس کے چارجز بھی دے رہے ہیں۔ اب مجھے تو یہ بھی شک ہوتا ہے کہ کچھ لوگ تو صبح شاور اور نہا کر کیسے آتے ہوں گے، کیونکہ اس شہر میں نلکا کھولیں تو صبح پانی نہیں آ رہا، گیس نہیں آ رہی، بجلی مہنگی ہے، ٹھیک کیسے ہوگا؟ باتوں سے تو نہیں ہو رہا، 77 سالوں سے تو میں بھی سنی رہا ہوں۔ شاعر بھی بیچارہ صرف اسی ملک کے لیے شعر لکھ کر اس دنیا سے چلا گیا کہ ایک عمر سے فریب سفر کھا رہے ہیں ہم، ایک عمر سے فریب سفر کھا رہے ہیں ہم، معلوم ہی نہیں کہ اس ملک کے اسٹاک ایکسچینج کو کہاں لے کے جا رہے ہیں۔ 1,07,000 پہ پہنچ گیا، 17,000 گڈ، لیکن معلوم نہیں کیسے لے کے جا رہے ہیں۔ لیکن یہ معلوم کب ہوگا؟ جب وہاں 2 ملین لوگوں کے اکاؤنٹس کھلیں گے، 3 ملین لوگوں کے اکاؤنٹس کھلیں گے، پھر ہمیں پتا ہوگا کہ اسٹاک ایکسچینج کہاں جا رہا ہے، پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ چند ہاتھوں میں نہیں ہے، ہمارے ہاتھوں میں۔ ہم جب تک اس نظام کا حصہ نہیں بنیں گے، جیسے 300 روپے میں اکاؤنٹ ضرور کھولیں، میں یہ کہتا ہوں، کیونکہ آپ کو پتا ہوگا کہ آج گولڈ کا ریٹ کیا ہے، گولڈ کہاں جا رہا ہے۔ اسٹاک ایکسچینج میں اکاؤنٹ کھولیں احمد بھائی، تاکہ پتا ہو کہ یہ احمد چنائے بھائی اس کو لے کے کہاں جا رہا ہے۔ مجھے لگتا ہے اس طرح کو نہ روکا تو کہیں چاند پہ نہ لے جائے۔ لیکن میں ابھی 2 دن پہلے اسلام آباد میں چائنا کے ایمبیسڈر سے ملا، میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ دنیا کی بہت بڑی جو ون آف دی لارجسٹ اکانومی ہے اس کا حصہ ہے، پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں بھی اپنا ایک ڈائریکٹر منتخب کرائے اور اپنی انویسٹمنٹ ہمارے اسٹاک ایکسچینج میں لے کے۔ میں چاہتا ہوں کہ سنگاپور کا بھی ایک ڈائریکٹر ہمارے اسٹاک ایکسچینج میں آ کے بیٹھے، کیونکہ اگر ہم مجھ سے کہہ رہے تو بھائی اس نے اپنے گھر میں لایا، مجھے تو نہیں کال لائی۔ اچھا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب تک ہم اپنے والیوم کو بڑا نہیں کریں، جب تک ہم اپنے جو ہمسایہ ملک کے دوست ہیں ان سے یہ نہ کہیں کہ آئیں آپ ہمارے اس فیوچر ایکسچینج کے اندر، ہمارے اسٹاک ایکسچینج کے اندر آ کے اپنے ڈائریکٹرز بٹھائیں، تب جا کے پاکستان دوستی زندہ باد کے نعرے لگائے ہیں۔ یہ تو نہیں ہے کہ آج UAE جسے ہم نے ایئر لائن بنانا سکھایا، جسے ہم نے ان کے بورڈنگ کارڈ پہ EK لکھا ہوا ہے، E سے ایمریٹس، K سے کراچی، آج وہ ہمیں ویزا ہی نہیں دے رہے۔ یعنی سوچیں، کبھی آپ سوچ سکتے تھے کہ UAE کا ویزا ملنا مشکل ہو جائے گا؟ US ویزا کے لیے آج آپ اپلیکیشن دیں، 1 سال بعد کی ڈیٹ دیں۔ یہ ایسے ہی جیسے میں احمد چنائے بھائی سے کہوں بھائی مجھے کھانا کھلائے، بولے 1 سال بعد کی ڈیٹ دیں نا، تو چلو وہ تو مہمان ہے، سمجھ میں آتا ہے، لیکن وہ US والے بھی مہمان بن گئے۔ وہ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ تقریریں یہ کر چکے ہیں، میں نے کہا ذرا سب بہت سیریس بیٹھے ہوئے ہیں تو بات ایسی کریں جو ذرا پاکستان اسٹاک مارکیٹ صرف 4 لوگ چلا رہے ہیں۔ جس شہر کی آبادی اتنی بڑی ہو وہاں کاروبار کو فروغ ملنا چاہیے۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔